جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. محترم و مکرم حاضرین درس، آج کی اس مجلس کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ایمانی اعتبار سے دل کی اہمیت، اس کی سختی اور نرمی کے بعض اسباب بیان کیے جائیں گے. حاضرین کرام، ہم جانتے ہیں کہ جس طرح جسمانی اعتبار سے اور انسان کی زندگی کے اعتبار سے دل کی کتنی ہی زیادہ اہمیت ہے. انسانی حیات اور اس کی زندگی کا دار و مدار ہی دل کے درست ہونے اور صحیح ہونے پر منحصر ہے. اسی طریقے سے معنوی اعتبار سے یا ایمانی اعتبار سے بھی دل کی کافی زیادہ اہمیت ہے. اس کی درستگی بندے کے اعمال کی درستگی کے لیے نہایت ہی اہم اور ضروری ہوا کرتی ہے. اگر بندے کا دل درست ہوتا ہے تو اس کے جو اعمال ہیں وہ بھی درست ہوتے ہیں، اور اگر بندے کا دل خراب ہے تو اس کے اعمال جو ہوتے ہیں اس کا بھی فاسد اور فاجر ہونا اعتبار کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا تھا، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کے واضح ہونے، حرام کے واضح ہونے کے متعلق بیان فرما دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ حلال و حرام کے درمیان بہت سی مشتبہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، اور اس سے بچنا بھی، جو مشتبہات ہیں اس سے بھی بچنا ایک انسان کے لیے ضروری ہے. ان چیزوں کے بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد الجسد كله، کہ خبردار یہ بات تم سن لو کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. جب وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے سارا جسم صحیح ہوتا ہے، لیکن جب وہ فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو فسد الجسد كله، انسان کا پورا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، خبردار یہ دل ہے. تو دل کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ انسان کے اعضاء، جو جسمانی دیگر اعضاء ہیں، ان کے صحیح ہونے کا اور ان کے خراب ہونے کا بھی دار و مدار دل کے صحیح ہونے اور دل کے فاسد ہونے پر ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ دل کی کیا اہمیت ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھانا چاہیے کہ دل ہی انسانی جسم کا وہ اعضا ہے جو ہمارا محل ایمان ہے، یعنی ایمان کی جو جگہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دل ہی کو قرار دیا ہے. تو سب سے بڑی اہمیت یہ کہ دل ایمان کی جگہ ہوتی ہے. ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایمان
یہ زبان سے اقرار کرنے، اعضاء و جوارح سے شرعی جو اعمال بجا لانے ہیں ان کو بجا لانے، اسی طریقے سے دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ دل سے تصدیق نہیں کرتا ہے، دلی طور پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ ظاہر میں کتنے بھی اعمال کرتا رہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ دل یہ محل ایمان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ کہ اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو مزین کر دیا، یعنی ایمان تمہیں پسند ہے، تمہیں مرغوب ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا، بسا دیا تمہارے دلوں کے اندر۔ تو ایمان جو مزین ہوتا ہے، ایمان جو بستا ہے وہ دل کے اندر ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے دیہاتی لوگ آ کے کہتے تھے کہ ہم ایمان لا لیے، یعنی وہ ظاہر میں نماز پڑھتے اور اسلام کے جو دوسری چیزیں مسلمان بجا لاتے تھے اس طرح اس کو انجام دیا کرتے تھے، لیکن دلی طور پر وہ ابھی ایماندار نہیں ہوئے تھے، ایمان ان کے دلوں میں بسا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ ابھی ایمان والے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو کہیے کہ ہم تابع دار اور فرما بردار ہو گئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ ان سے کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، اے نبی فرما دیجئے کہ تم ایمان والے نہیں ہوئے ہو، ولكن قولوا اسلمنا، لیکن تم لوگ کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی ظاہری اعتبار سے تابع دار اور فرما بردار ہو گئے، تمہارے زیر نگی ہو گئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، لیکن ایمان ابھی تک ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہ پہلی چیز تھی دل کی اہمیت کے پیش نظر کہ دل ہی ایمان کا محل اور اس کی جگہ ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر دل کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ دل ہی وہ چیز ہے جس کی جانب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ دل اللہ کی نظر کرم کا مرکز اور محور ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کی جانب اور تمہارے مالوں کی جانب نہیں دیکھتا ہے کہ تمہاری شکل و صورت کیسی ہے، تمہارے پاس مال کتنے ہیں، اس کی کوئی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کی جانب دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کی جانب دیکھتا ہے کہ جو تم عمل کو بجا لاتے ہو وہ خالص اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے اس کام کو انجام دیتے ہو یا نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر تمہارے عمل کو بھی دیکھتا ہے کہ جو عمل تم لوگ کرتے ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اس کو انجام دیتے ہو، سنت کے مطابق انجام دیتے ہو یا نہیں دیتے، اسی کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہمیت ہے۔ تیسرے نمبر پر دل کی اہمیت یہ ہے کہ بہت سارے بندے ایک ہی طرح کی نیکی اور فرما برداری کے کام کرتے ہیں، لیکن اجر اور ثواب میں کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا۔ ایک صلاۃ اور نماز ہی ہے، ابھی ہم عصر کی نماز ادا کر کے آئے ہیں، اس میں بہت ہی ممکن ہے کہ ایک شخص کو ایک ہی نماز ادا کرنے کی وجہ سے، ایک ہی ساتھ ایک ہی امام کے پیچھے ادا کرنے کی وجہ سے کسی کو کم ثواب ملتا ہے، کسی کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو اعمال میں کمی اور زیادتی دیتا ہے اجر اور ثواب کے اعتبار سے، وہ بھی بندے کی دل کی کیفیت ہی کو دیتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر اجر اور ثواب دیتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آدمی کے دلوں کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب دینے میں بھی تفاضل کے ساتھ کام لیتا ہے۔ جیسا کہ سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے
جس کو محدث عصر علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا، یہ بھی کافی مقبول احادیث میں سے ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لینصرف وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها سدسها نصفها، کہ ایک آدمی نماز ادا کر کے لوٹتا ہے اور نماز ادا کر کے لوٹنے کے بعد اس کو نماز کا 10واں حصہ ثواب ملتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا 10واں حصہ اس کو اجر اور ثواب میں ملا، کبھی 9واں حصہ، کبھی 8واں حصہ، کبھی 7واں حصہ، کبھی 6واں حصہ، کبھی 5واں حصہ، کبھی 4تھا حصہ، کبھی 3را حصہ، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف حصہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ثواب میں کمی اور زیادتی کیوں ہوئی؟ یہ اس وجہ سے کمی اور زیادتی ہوئی کہ آدمی کے دل کی کیفیت ایک عبادت کرتے وقت مختلف مراحل میں مختلف قسم کی ہوتی ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ اس کو 10ویں حصے کا اجر ثواب دیتا ہے، کبھی 9ویں کا دیتا ہے، اسی طرح بڑھاتے بڑھاتے کبھی اجر و ثواب اس کو آدھا دے دیتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی دے دیتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دل ایمان کی جگہ ہے، دلوں ہی کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، دلوں کی کیفیت مختلف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب میں بھی مختلف قسم کے اجر اور ثواب سے بندوں کو نوازتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سوال ہوتا ہے کہ سب سے افضل دل کون سا ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کون لوگ ہوا کرتے ہیں؟ تو ہم جانتے ہیں کہ مختلف مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو اور مختلف اعمال کو سب سے افضل قرار دیا۔ کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو افضل قرار دے دیا، کسی موقع پر کسی اور عمل کو افضل قرار دے دیا، کسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق والوں کو سب سے بہتر قرار دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ دلوں کے بھی اچھے ہوتے ہیں، دل کے نرم ہوتے ہیں، نرم دل ہوا کرتے ہیں، ان کو بھی افضل اور بہترین لوگوں میں شمار کیا ہے۔ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ سائل نے سوال کیا، پوچھا لوگوں میں سب سے افضل کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، کہ ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا آدمی سب سے افضل ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان، سچی زبان کیا ہے؟ ہم تو اس کا معنی سمجھتے ہیں، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو زبان کا سچا ہو، مخموم اللسان ہو، مخموم القلب ہو۔ مخموم القلب کا کیا مطلب ہوتا ہے ہم اسے نہیں جانتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ مخموم القلب وہ شخص ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، لا اثم فیہ یعنی ایسا دل جس کے اندر تقوی ہو، صاف ستھرا ہو، لا اثم فی اس کے اندر کسی قسم کا گناہ نہ ہو، ولا بغی اور اس دل میں کسی کے خلاف ظلم و زیادتی کا بھی جذبہ نہ ہو، ولا غل دھوکہ بازی اس دل کے اندر نہ ہو، ولا حسد اور دل کے اندر حسد نہ ہو۔ جو دل ان صفات سے آراستہ رہے گا کہ اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری رہے گی، صاف اور ستھرا رہے گا، گناہ نہیں رہے گا، ظلم و زیادتی کا جذبہ نہیں رہے گا، دھوکہ دھڑی کا معاملہ نہیں رہے گا، اور دل میں حسد، کینہ اور کپٹ کی بیماری نہیں رہے گی، تو وہ دل مخموم القلب ہوتا ہے۔ اور جو مخموم القلب ہوتا ہے وہ سب سے افضل اور بہترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح مخموم القلب سب سے بہتر ہے، اسی طریقے سے سب سے نرم دل والے لوگ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور بہتر ہوا کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ کے اندر نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان للہ آنیۃ فی الارض
کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین میں برتن ہیں. اب یہ عجیب بات ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے برتن ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے برتن کیا ہیں، برتن کی خاصیت کیا ہے. برتن میں جو کچھ رہے گا وہی آدمی اس سے نکالے گا، وہی چیز اس سے ٹپکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بھی زمین میں کچھ برتن ہیں. وَآنِيَةُ رَبِّكُمْ قُلُوبُ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، تمہارے رب کے برتن یہ نیک لوگوں کے دل ہوا کرتے ہیں. صالح لوگوں کے جو دل ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے برتن قرار دیا. وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا، اللہ کے نزدیک دلوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ دل ہے جو سب سے زیادہ نرم اور رقیق ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، یعنی آسانی والا ہوتا ہے. تو نرم اور آسان دل کو، نرم طبیعت کو، نرم مزاج کو، نرم دلی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ دل قرار دیا. تو ہمارے نزدیک یہ سوال ہوتا ہے کہ کون سے کام اگر بندہ انجام دے گا تو اس کے دل نرم ہو سکتے ہیں، اور کون سے امور ایسے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے بندے کا دل سخت ہو جایا کرتا ہے. اس تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی. نرم دلی کے اسباب کیا ہیں اس کو بھی کچھ بیان کیا جائے گا. سنگ دلی کن چیزوں سے پیدا ہو جاتی ہے اس کو بھی بیان کیا جائے گا، جس سے مقصود یہ کہ آدمی ان چیزوں کو اختیار کرے جس کی وجہ سے بندے کا دل نرم ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے اجتناب کرے جن کی وجہ سے دلیں سخت ہو جایا کرتے ہیں. دلوں کی سختی کے بہت سارے اسباب ہوا کرتے ہیں. ان میں سے ایک سبب تو یہ ہے کہ کسی انسان کے سامنے جب ہدایت کی باتیں پیش کی جاتی ہیں، دلائل کو پیش کیا جاتا ہے، براہین اس کے سامنے لا کے رکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی وہ اس کے ذریعہ عبرت و نصیحت حاصل پکڑنا نہیں چاہتا، اللہ کے دل سے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے بندے کے دل سخت ہو جایا کرتے ہیں. سنگ دلی کا ایک سبب اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کے دلائل اور براہین سے عبرت نہ پکڑنا، اس سے اعراض کرنا، ذکر اللہ سے غفلت برتنا، یہ دلوں کی سختی کا بہت بڑا سبب ہوا کرتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، کہ تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے اور وہ پتھر کے مانند ہو گئے. اس آیت میں بنو اسرائیل کے لوگوں کو خطاب ہے. آپ اس سے پہلے کی آیات کا پورا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر اپنے جو اعزاز اور انعامات کیے، من و سلوہ کا نزول کیا، بدلیوں کا سایہ کیا، اور اس کے بعد جب ان کے اندر ایک قتل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ جان چاہتا تھا کہ قاتل لوگوں کے سامنے بیان ہو جائے، گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. اس کے پورے معاملات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس سے تم لوگوں نے عبرت اور نصیحت نہیں پکڑی، اللہ کی نعمتوں کو بار بار ٹھکراتے رہے، تو اس کی وجہ سے تمہارے اوپر کیا معاملہ ہوا، اللہ کا عذاب کس طرح آیا. یہ سنگ دلی کا سامنا تم کو کرنا پڑا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، اور اتنے سخت ہوئے کہ یہ تمہارے دل پتھر کے مانند ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل. پتھر کا معاملہ کیا ہے اس کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھر تو وہ ہے کہ بعض پتھروں سے نہریں نکل جاتی ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں اور اس سے نہریں بہہ جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں، پھٹنے کے بعد بھی اس سے پانی بہنا شروع ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے وہ بلندی سے گر جاتے ہیں، لڑھک جایا کرتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یاد رکھو جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں. تو یہ دلوں کی سختی کے اسباب میں سے پہلا سبب تھا
جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں سے، اس کے دلائل سے، اس کی براہین سے آدمی اعراض کرتا رہتا ہے، اس سے عبرت و نصیحت نہیں پکڑتا ہے تو بندے کا دل سخت ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، رواہ الترمذی، کہ تم لوگ اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ کلام نہ کیا کرو، لا یعنی اور فضول باتیں نہ کیا کرو، یا ایسی باتیں نہ کیا کرو جس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں آتا ہے، صرف اپنے آپس کے معاملات، بات چیت یا لا یعنی امور میں تم لوگ زیادہ بات چیت نہ کیا کرو، کیونکہ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ بات کرنا، جو دنیاوی جائز ضروریات ہے اس سے ہٹ کے زیادہ بات چیت کرنا اللہ کے ذکر کے بغیر، قسوۃ للقلب، یہ دلوں کو سخت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ دلوں کی سختی کا ایک سبب اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا اور بات چیت بھی کرنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی جو عہد و پیمان کرتا ہے، خاص کر کے دینی معاملات کے اندر عہد و پیمان کو توڑنا، عہد و پیمان کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے بھی بندے کا دل سخت ہو جایا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ عہد و پیمان کے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر بنو اسرائیل کے تعلق سے بیان کیا کہ بنو اسرائیل پر اللہ کی لعنت کیوں ہوئی اور اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کیسے بنایا، اس کے سبب کو بیان کیا کہ ان لوگوں نے عہد و پیمان کو توڑا، اس وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے 4 عہد و پیمان لیے تھے اور ان چاروں عہد و پیمان کو ان لوگوں نے توڑ دیا۔ اللہ نے بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ نماز تم لوگ قائم کرو گے، دوسرے نمبر پر عہد لیا زکوٰۃ تم لوگ دو گے، تیسرے نمبر پر اللہ نے ان سے عہد لیا کہ رسولوں پر ایمان لاؤ گے، چوتھا عہد و پیمان لیا کہ ایک دوسرے کو ضرورت پڑنے پر قرض حسنہ دو گے۔ یہ 4 عہد و پیمان لیا، لیکن بنو اسرائیل نے نماز کے اندر سستی اور لاپرواہی برتی، زکوٰۃ کی ادائیگی سے رک گئے، کنجوسی اور بخیلی ان کی فطرت کے اندر داخل ہو گئی، اور رسولوں پر ایمان لینے کا عہد و پیمان لیا تھا تو اپنے بعد آنے والے بہت سارے رسولوں کی ان لوگوں نے تکذیب کیا، یہاں تک کہ بعض رسولوں کو ان لوگوں نے قتل بھی کر ڈالا۔ تو یہ عہد و پیمان وہ لوگ توڑ رہے تھے۔ اللہ نے انہیں عہد و پیمان لیا تھا ان سے کہ تم لوگ قرض حسنہ دو گے، لیکن قرض حسنہ دینے کے بجائے سود جیسی ملعون چیز کے اندر وہ لوگ مسلط ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو بہت ہی بڑا سبب ہوا کرتا ہے کہ آدمی عہد و پیمان کی رعایت نہ کرے، اللہ سے اور اس کے رسول سے یا دینی معاملات میں جو عہد و پیمان ہوا کرتے ہیں یا آپسی عہد و پیمان جو ہوا کرتے ہیں اس کو پورا نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے بندے کے دل سخت ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دلوں کی سختی کے اسباب میں سے ایک سبب آدمی مسلسل گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہرگز نہیں، ان کے دل زنگا آلود ہو گئے ہیں ان کی بدعمالیوں کے ارتکاب کی وجہ سے۔ اور دلوں کے سخت کرنے کی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا رہے، اللہ کے جو عبرت و نصیحت پکڑنا ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا رہتا ہے، اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے، نفس کی اتباع اور پیروی کرنے والا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب ان لوگوں نے کجروی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی کجرو بنا دیا، ٹیڑھے پن کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے حق قبول کرنے کی انہیں توفیق عطا نہیں فرمائی بلکہ ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ تو یہ دلوں کے سخت کرنے والے بعض اسباب تھے۔ اسی طرح دل کو سخت کرنے والے اسباب میں سے ایک سبب
جو عام طور سے ہمارے ماحول اور معاشرے میں بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں، وہ ہے کثرت کے ساتھ ہنسنا، ہنسی مذاق زیادہ کرنا۔ یہ ہنسنا بھی دلوں کو سخت کر دیتا ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکثروا الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلوب، کہ تم لوگ زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو دل مردہ ہونے کا اس کا کیا معنی ہے؟ قساوت قلبی، سخت دلی، یہی اس کے مردہ ہونے کی علامت ہے، جس کے اندر کوئی حس اور احساس ہی نہیں بچتا، عبرت و نصیحت کا کوئی پہلو نہیں باقی بچتا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد دلوں کے نرم کر دینے والی کون سی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں سے بعض چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے۔ دلوں کے نرم کر دینے والی چیزوں میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آدمی اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، انسان کی خود حقیقت کیا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسے کس لیے پیدا کیا، ان چیزوں کو جانے، دنیا کی حقیقت کو جانے، اپنے وجود کے مقصد کو جانے۔ اسی طرح دنیا میں اپنے وجود کو ایک مسافر جیسا تصور فرمائے، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے، قبرستان کی کثرت کے ساتھ زیارت کرے۔ یہ چیزیں دلوں کو نرم کر دینے والی ہوتی ہیں۔ خاص کر کے قبرستان کی زیارت کرنے کے تعلق سے مشہور و معروف اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، احکام الجنائز کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، کہ تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، یعنی موت کا۔ پھر دوسری حدیث کے اندر فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، خبردار اب تم لوگ قبروں کی زیارت کرو، اب اس کی تم کو اجازت دی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے کی اجازت دیا تو کس مقصد کے تحت آپ نے اجازت دیا، اس مقصد کو خود اس حدیث کے آگے بیان فرما دیا کہ تم لوگ قبروں کی زیارت کرو، فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت یہ دل کو نرم کر دیتی ہے، دل کو باریک اور نرم بنا دیتی ہے۔ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، اور آنکھوں میں آنسو لا دیتی ہے، آنکھیں بہہ جاتی ہیں۔ آدمی جب قبر میں جاتا ہے اور اس کے سامنے اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس میں دنیا کے بڑے محلوں میں رہنے والے، دنیا پر بڑی اپنی اجارہ داری کرنے والے اور خوبصورت جسم کے مالک، صحت مند اور طاقتور لوگ اپنے زمانے کے کیسے کیسے لوگ رہے ہوں گے، لیکن آج اس قبر کی تاریکی میں وہ لوگ پڑے ہیں، مٹی ان کو جسموں کو کھا کر ختم کر دی ہوگی۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آدمی کو یاد آتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اور قبر کی زیارت یہ آخرت کو بھی یاد دلا دیتی ہے، بندے کو یاد آتا ہے کہ آج اس کے اندر کتنے لوگ مدفون ہو چکے ہیں، ہمارا بھی انجام یہی ہونے والا ہے، اور اس کے بعد بعث بعد الموت، حشر و نشر کے بھی مسائل آئیں گے، جہاں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حساب اور کتاب دینا ہے، جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے، تو اس طرح کی چیزیں اس کو یاد آتی ہیں۔ تو یہ تین مقاصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک تو دل نرم ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، اور یہ قبروں کی زیارت آخرت کو یاد دلا دیتی ہے۔ دلوں کے نرم کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز قرآن کے اندر غور و فکر کرنا، قرآن کے اندر تدبر سے کام لینا، اس کی وجہ سے بھی دل نرم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے عبرت و نصیحت آ گئی، اور یہ عبرت و نصیحت کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، دلوں کی جو کچھ بھی بیماری ہے اس کے لیے شفا ہے۔ تو دل میں عقیدے کی بھی بیماری ہوتی ہے، دل کے سختی کی بھی بیماری ہوتی ہے، ساری بیماریوں کا علاج اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو قرار دیا۔ اسی طریقے سے قرآن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا
اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، کہ اللہ نے بہترین باتوں کو نازل کیا، حسن و جمال میں، خوبصورتی میں، فصاحت و بلاغت میں یہ ایک جیسی کتاب ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین، اس کی وجہ سے اپنے رب سے ڈرنے والے لوگوں کے دل، اپنے رب سے ڈرنے والے لوگوں کے چمڑے یہ کانپ جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل ہی نرم نہیں، ان کے چمڑے نرم ہو جاتے ہیں، وقلوبہم، اور ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، لا ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جانب۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ خصوصیت بیان فرمائی کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے چمڑے اور جو اس کے بال ہوتے ہیں یہ بھرا جاتے ہیں، ان کے چمڑے سخت ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نرم ہو جاتے ہیں، اور یہ ظاہری چمڑے ہی نہیں بلکہ انسان کے دل بھی اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے اندر بہت ہی بڑی چیز ہے کہ آدمی اس میں غور و فکر کرتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہے تو اس کے دلوں کی نرمی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دلوں کے نرم کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ذکر و اذکار میں لگے رہنا، یہ دلوں کے جہاں نرم کرنے والی اور اس کے لیے اطمینان اور سکون کی چیز ہوا کرتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی کی وجہ سے دلوں کا اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کرنے میں دلوں کو جہاں اطمینان اور سکون کی اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے، یہی بندے کا دل نرم ہوتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے ذکر کے ذریعے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر بیان فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، کہ حقیقی مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کے ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کی آیتوں کی ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ دل کا لرزنا کیا ہے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں، اس کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ دل کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی وجہ سے ان کے دل یہ نرم پڑ جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل، بھروسہ اور اعتماد کرنے والے ہوتے ہیں۔ بہت ہی ضروری ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان اسباب کو اختیار کریں جن اسباب کے اختیار کرنے کی وجہ سے دل نرم ہوا کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، اس کے اندر غور و فکر کرنے کی وجہ سے دل نرم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے خوف زدہ ہو جائیں، ان کے دل اللہ کی یاد کی وجہ سے لرز جائیں، کانپ جائیں، اور اس چیز کی وجہ سے جو کچھ حق نازل کیا گیا، یعنی اللہ کے ذکر اور قرآن کے ذریعے ایمان والوں کے دل کے اندر لرزہ طاری ہو جانا چاہیے، ایمان والوں کے دل نرم پڑ جانے چاہیے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور وہ لوگ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جائیں جو اس سے پہلے کتاب دیے گئے، فَطَالَ عَلَيْهِ الْأَمَدُ، تو ان کے اوپر مدت طویل ہو گئی، لمبی ہو گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، تو لمبی مدت گزر جانے کے بعد اہل کتاب کے دل یہ سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ دل کو نرم کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز، گناہ کے بعد بندہ سچے طریقے سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تب بھی اس کے دل نرم پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث مشہور و معروف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑتا جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو توبہ کی وجہ سے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے،
لیکن گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے وہ بڑھتے بڑھتے حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اب جب گناہوں میں اس درجہ بندہ آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یہ ہدایت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ اسی طرح دل کے نرم کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان لانا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت یافتہ بنا دے گا، دل درست ہو جائے گا، صحیح راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ دلوں کے نرم کر دینے والی چیزوں میں سے ایک آخری چیز جس کو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسکینوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اس کی وجہ سے بندے کا دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جنہوں نے آپ کے پاس شکایت کیا تھا کہ میرا دل بڑا سخت ہے، تو اس سختی کا علاج بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ان اردت ان تلین قلبک، کہ اگر تمہارا ارادہ ہے کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، تم شکایت کرتے ہو کہ میرے دل کے اندر سختی ہے، اگر چاہتے ہو کہ دل نرم ہو جائے تو دو کام کرو، فاطم المسکین وامسح راس الیتیم، کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو، اس کی وجہ سے دل نرم ہوتا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر بیان فرمایا، اور دوسری روایتوں میں اس میں بعض اضافہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو ان تدرک حاجتک وتلن قلبک، کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور تمہیں توفیق دے دے کہ تمہاری جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری ہو جائے اور تمہارا دل پورا ہو جائے، تو یہی تم تک دو کام کرو، ایک تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، محتاجوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، اور یتیموں کے سر پر اپنے ہاتھ کو پھیرا کرو۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا ایک شفقت کی علامت ہے، اور دوسرا جس بندے کی یہ کیفیت ہوگی کہ یتیم کو اپنے سے قریب کرتا ہے، اس کے سر پر اپنے ہاتھ کو پھراتا ہے، تو بدرجہ اولا اس کی ضرورت اور حاجت کا وہ پاس و لحاظ رکھے گا، جن چیزوں کا وہ حاجت مند ہوگا اس کی کفالت اور دوسری دیکھ ریکھ کے فرائض بھی وہ انجام دینے والا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے شکایت کرنے پر کہ میرا دل سخت ہوتا ہے، یہ دو علاج بیان فرمایا، ایک مسکینوں کو کھانا کھلانا، دوسرے یتیموں کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیرنا، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تمہاری ضروریات بھی اس کی وجہ سے پوری ہو جائیں گی۔ یہ دل کے نرم کرنے اور اس کے سخت کرنے کے بعد اسباب میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اسی طریقے سے بندہ نیک اعمال کی جانب جتنا سبقت کرے گا، حلال چیزوں کو استعمال کرے گا، فضول مجلسوں سے بچے گا، خواہشات نفسانی کی پیروی سے اجتناب کرے گا، آخرت کی فکر اور جواب دہی کا احساس جتنا اس کے دل میں پیدا ہوگا، اسی قدر بندے کا دل نرم ہوتا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دل یہ آدمی کا الٹتا پلٹتا رہتا ہے، ایک حالت پر برقرار نہیں رہتا، اس کی کیفیت کبھی اس طرح کبھی اس طرح، کبھی اس پار کبھی اس پار، مختلف جذبات اور مختلف خیالات اور مختلف احساسات دل کے اندر آتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہر بندے کو دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ میرے دل کو تو حق پر، ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی مثال اس پر کے مانند ہے، پرندے کی جو پر ہوتی ہے، بڑے ہی چٹیل میدان میں وہ پر پڑی ہوئی ہے، جس کو ہوائیں چلتی ہیں تو ادھر ادھر اڑاتی رہتی ہیں، کبھی پلٹتی ہیں کبھی اس طرف کرتی ہیں۔ اسی طرح دل کی مثال ہوتی ہے کہ وہ بھی الٹتا اور پلٹتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ دعا کرتے رہیں یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ اور آپ نے فرمایا کہ دعا کرو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے تم ہمارے دل کو
اپنے دین پر یا اپنی اطاعت و فرما برداری پر ثابت قدم رکھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں دعا سکھلائی کہ ہم دعا کرتے رہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے رب تو ہمارے دل کو کجرو نہ بنا دے اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت زیادہ نوازنے والا اور دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے والا بنائے اور دلوں کی جو سختی کے اسباب ہیں ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور دل کے جو نرمی کے اسباب ہوتے ہیں ان اسباب کو اختیار کرنے والا بنائے اور ہمارے دل کو ایمان اور اطاعت و فرما برداری پر ثابت رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔